بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل تین جبین اسلام نے باہمی اتحاد کے پیش نظر مختلف علماء اکرام کے انٹرویوز پر مشتمل ایک کیمپین کا آغاز کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کی اس دوسری نشست میں موجود ہیں جہاں ہمیں ایک ایسی شخصیت کی صحبت میسر ہے جو ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب کتب بھی ہیں۔ آپ شیخ الحدیث ہیں، جامع حجویریہ مرکز معارف اولیاء داتا دربار لاہور میں، اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے آپ کو 30 برس سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، جبکہ اس دوران آپ نے مختلف شاندار 10 تصانیف بھی مرتب کر رکھی ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف جس کا نام ہے زینت الشروح شرح الادب المفرد للبخاری، جو دراصل آپ نے امام بخاری کی ایک نہایت ہی ایمان افروز کتاب الادب المفرد کی شرح کرتے ہوئے 2 جلدوں کی صورت میں مرتب کی ہے۔ میری مراد شیخ الحدیث مفتی علامہ ڈاکٹر خلیل احمد قادری صاحب ہیں۔ شکریہ حضرت، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے اپنی دیگر مصروفیات کے باوجود آج انٹرویو کے لیے ہمیں وقت دیا۔ آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز میں ایک بنیادی سوال سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے علوم دینیہ کے سفر کا آغاز کس عمر سے کیا، اور پھر آپ کا یہ سارا علمی سفر کن کن مراحل سے ہو کر گزرا؟ جی بہت شکریہ۔ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس ایک جذبہ اور درد رکھنے والی تاریخ جبین اسلام کے نام سے جو موسوم ہے، اس کے متعلقین اور اس ٹیم کے ہیڈ محترم محمد حسن صاحب جو تشریف فرما ہیں، اور اسی طریقے سے آل رسول محترم سید مزمل صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، اور اسی طریقے سے دعوت کے جو سیکرٹری ہیں محترم بھائی منیر صاحب، سبھی اس ٹیم کے جتنے بھی جو ہیں وہ اراکین ہیں، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ لائبریری قادریہ رومیہ جو ہے اس میں آنے پر ہم ان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ تو محترم حسن صاحب نے جو پہلا سوال کیا تعلیمی سفر کا آغاز، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اکابر کے ہاں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب جو ہے وہ تقریباً 4 سال اور 10 دن ہو جاتے تھے تو وہ نادرہ خوانی کا آغاز جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی ایسا ہی ہوا۔ ہمارا تعلق ضلع اٹک سے ہے، تحصیل ہماری پنڈی گیب ہے، اور میاں والا ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے ہمارے سلسلے کے، میاں وزیر صاحب، ان کی طرف یہ منسوب ہے، وہ جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے بیر سے۔ تو ہم بیر بیسک گاؤں میں رہتے ہیں، اور ہمارا آج بھی تعلیمی سفر قرآن مجید سے ہوتا ہے، ماشاءاللہ، یعنی نادرہ خوانی سے ہوتا ہے۔ تو تقریباً جو عمر بتائی ہے اس میں تقریباً قرآن مجید جو ہے اس ناظرہ ہم پڑھتے ہیں۔ حزبیہ ضیاء العلوم 2 ہیں، ایک ڈی بلاک سلائی ٹاؤن میں ہے اور ایک سبزی منڈی راجہ بازار میں ہے۔ آج کل استاد صاحب راجہ بازار میں پڑھا رہے ہیں، اس ٹائم ادھر پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے پھر ہمیں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ سکول بھی ہم عشاء کے بعد پڑھتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ میرے دوسرے مطلب ہے کہ ہمشیرہ کے بیٹے تھے حافظ محمد محمود صاحب، ڈیفینس اسلام آباد میں آج کل خطیب ہیں، ہم دونوں کلاس فیلو تھے۔ تو پھر ہم نے جو ہے وہ ادھر حفظ کرتے تھے، تو پھر 5ویں کا گاؤں میں ہم نے جو ہے وہ امتحان دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے، تقریباً محنت کا دور تھا، استاد بھی بہت محنت کرتے تھے، اور آنکھ کا ڈر بہت زیادہ تھا ہمارے استادوں کا، ڈنڈے کی ڈر کی بنسبت۔
آج کل تو نظام کچھ بدلتا جا رہا ہے، لیکن ان کا تربیت بہت ہی اچھی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ دنیاوی علوم کچھ بھی نہیں ہے، روحانیت تو قرآن کی ہے، یہ تو سارا قرآن کا ہی فیض ہے. تو ان کی مہربانی الحمدللہ 14 ماہ میں ہم نے قرآن مجید حفظ کیا. اور اتنا تھوڑا وقت اس لیے لگا کہ ہمیں وہ چھٹی والے دن بھی چھٹی نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے ماموں کے بیٹے تھے تو وہ بہت ہمارا خیال کرتے تھے کہ یہ وقت ان کا ضائع نہ ہو. جی ایون کہ ایک جمعے کو کرکٹ کا میچ تھا جامعہ کے سامنے، وہ کرکٹ وغیرہ بھی ہوتی تھی، تو جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، ہم جمعہ پڑھ کے بیٹھ کے ہمیں کرکٹ آتی نہیں نہ ہم کبھی کھیلے. ہم نے کہا چلو سارے اس کلاس فیلو گئے ہوئے ہم بھی چلے جاتے ہیں. بیٹھے جو انہوں نے 2 بڑے ساتھیوں کو بھیجا، وہ ہمارے کان سے پکڑ کے اوپر کلاس میں لے. ان کا تمہیں یہاں کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا، تمہیں والدین نے اصول علم کے لیے. سنجیدہ مزاجی انہوں نے بچپن میں ہی آپ کو ودیت کر دی تھی الحمدللہ. تو حضرت پھر اس کے بعد درس نظامی کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کب سے آپ نے کیا؟ درس نظامی کا آغاز تقریباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ 90 میں کیا ہے، یعنی درس نظامی سے پہلے ضلع لاہور سے کیا یا وہ بھی راولپنڈی سے؟ نہیں، راولپنڈی سے کیا، لیکن درس نظامی سے پہلے نا ایک بہت اہم علم ہے تجوید و قرات کا. بالکل بے شک. تجوید و قرات کا 2 سال ہم نے کورس کیا حفظ کے بعد. ماشاءاللہ. ہمارے استاد ہیں کبرا قاری اکبر نعیمی صاحب، آپ سنتے رہتے ہیں میڈیا پہ جگہ جگہ پہ، ان کا تقریباً 51 سال ان کو قرات کا مطلب شعبہ پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں. اور دوسرے ہمارے استاد سے آج کل اللہ کو پیارے ہو گئے قاری عبدالرب صاحب، وہ سبزی منڈی میں امامت بھی فرماتے تھے اور وہاں سے 35 سال سائیکل پر، سادہ سائیکل پر جو ہے وہ ہمیں پڑھانے کے لیے آتے تھے. تو ایک دن مطلب وہ بارش تھی تو وہ گر گئے، اوپر آئے تو کپڑے چینج کر کے تو انہوں نے جو ہے وہ نفل پڑھے. اور اس کے بعد کافی ان کی عجیب کیفیت تھی، بس رونے والی تھی، ایک ان پر دقت آ رہی تھی. تو ہم نے پوچھا استاد صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کا میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ بارش تھی، میں گرا بھی لیکن میری چھٹی نہیں ہوئی 35 سال میں. تو اس سے پھر آپ ایڈیا لگا لیں کہ وہ کس طرح کے ہمارے مربی تھے. ماشاءاللہ. تو ان کا انٹرسٹ بہت تھا اور ظاہر سی بات ہے وہ شیوخ جو تھے اس دور کے حضرت وہ اس اعلیٰ پائے کے حامل تھے اور ان کا قد و قامت اتنی تھی علمی سطح پر، تو تبھی آپ جیسے نگینے انہوں نے معاشرے کو دیے. تو حضرت اب یہاں پر ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے آپ کا علمی سفر جو ہے اس کا مختصراً احوال تو جان لیا. اب میں چاہوں گا کہ میں دوسرے سوال پر آؤں جو کہ آج کے دور حاضر سے وہ ذرا اگر تھوڑا سا میں ساتھ ذکر کر دوں، چونکہ آج کل علمی سفر کا ہمارا علماء کا یہی مراد ہوتا ہے کہ بھائی قرآن یاد کر لیا، قرات پڑھ لی، ناظرہ پڑھ لیا، درس نظامی پڑھ لیا. جی ہمارا یہ سسٹم نہیں تھا، ہم دونوں ذہن رکھتے تھے. ماشاءاللہ. مطلب ہم چاہتے تھے کہ آگے جو دور آ رہا ہے دنیاوی تعلیم، دنیاوی، کیونکہ ایک بندہ جب وہ پیشوا بننا ہے تو اس کے پاس یونیورسٹی کے علوم نہیں ہونے تو پھر مقتدی تو اعلیٰ ہو جانا ہے نا امام سے. بالکل ایسے. تو اس لیے پھر اللہ کا شکر ہوا کہ ہم پھر مطلب کہ ادھر لاہور میں شفٹ ہوئے، جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری گیٹ میں. ماشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے وہاں سے ہم ادھر آئے، کچھ سال وہاں پڑھے. وہاں بڑے ہمارے اساتذہ محقق تھے، مولانا عبدالرزاق سرالوی صاحب کے بلا کتنی کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی کتابیں اب دینی مدارس میں بہت چھپ چکی ہیں، عربی میں حواشی انہوں نے لکھے، اردو میں لکھے، فارسی میں لکھے، ہر زبان کا ان کو عبور الحمدللہ. تو پھر ہم ادھر سے ادھر تقریباً ہم یوں سمجھیں کہ کوئی 8 سال کے قریب پڑھتے رہے. پھر جامعہ نظامیہ رضویہ میں آئے تو یہاں بھی پھر اللہ کا شکر ہے اچھے اساتذہ ہمیں ملے. استاذ کے بلا مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم مزاروی نور اللہ مرقدہ، وہ ہمارے بہت ہی مشفق بھی ہیں اور ہم سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ جلالی بھی تھے. اور اسی طریقے سے ہمارے استاذ کے بلا مفکر اسلام حضرت محسن علیہ سنت علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے اور بخاری کی بھی ایک جلد شرح کی شارح بخاری محمد رضوی صاحب کی کتاب کی لکھی ہے. اس کے علاوہ ان کی کثیر تعداد میں کتابیں اشرۃ العلمات یہ سامنے پڑھی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی فارسی میں، اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا. اور بھی کافی ان کی کتابیں اگر وہ میں شروع کر دوں تو اس پہ گھنٹہ لگ جائے گا. ہمارے استاذ محترم کے بلا مربی مشفق حضرت علامہ مولانا مجاہد ملت حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب، ماشاءاللہ، وہ بہت شفیق استاذ ہیں. مجھے مربی ان کے ساتھ نصیب ہوا، وہاں بھی میں ان کا نوکر رہا. تو اس جیسی ان مطلب کہ اس سفر میں ایسی ہستیاں ہمیں نصیب ہوئی. اور پھر ہم ادھر سے مطلب کہ 1 سال جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو میں پڑھانے چلے گئے.
پھر مفتی اعظم کی شفقت ہے، انہوں نے کہا مادر علمی جامعہ نظامیہ ہے، آپ یہاں پڑھائیں. یہاں پھر میں آ گیا، 4.5 سال تک یہاں پڑھاتا رہا. پھر اس کے بعد ایک میرے دوست تھے جامعہ حجویریہ داتا دربار لاہور میں، حضرت علامہ مولانا ریاض احمد چشتی صاحب، اب بھی میرے وہ کلاس فیلو ہیں، ایم فل کی بھی اور پی ایچ ڈی کی بھی. تو انہوں نے کہا بھئی جامعہ نظامیہ بھی بڑا مرکز ہے، جامعہ نعیمیہ بھی بڑا مرکز ہے، جامعہ حجویریہ داتا صاحب کا ایک جامعہ ہے، تو یہ ابھی قائم ہوا ہے، تو آپ ادھر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے پھر مطلب ہے کہ استادوں سے عرض کی، استادوں نے شفقت فرمائی، اجازت دی، پھر ادھر جو ہے وہ شفٹ ہو گیا. تو تقریباً کوئی 5 ساڑھے 5 سال جامعہ نظامیہ میں، 1 سال جامعہ نعیمیہ میں، اور اب 19 سال ہو گئے داتا صاحب کے سائے میں جامعہ حجویریہ میں. اس درمیان محکمہ اوقاف نے ایک جو ہے نا وہ پنجاب یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک جدید عربی لینگویج کا کورس کرایا 9 ماہ کا. وہ ہم ادھر چلے گئے اور ادھر ہمیں بہت اچھے استاذ ملے. قبلہ اب تو مرحوم ہو گئے ہیں ڈاکٹر خالق داد ملک صاحب، پنجاب یونیورسٹی شعبہ عربی کے آپ انچارج تھے. تو وہاں الحمدللہ عربی زبان کے تو ویسے ہی پڑھا کے ہمارا اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے مطلب جب آخری تقریب تھی تو اس میں وکلاء بھی تھے اور خطباء بھی تھے اوقاف کے اور دیگر پنجاب یونیورسٹی کی طالبات طالب علم سارے اکٹھے تقریباً 45 کے قریب. تو مجھے کلاس فیلو نے شفقت کی کہ آپ تقریر کریں عربی میں، چلو ہماری مطلب کلاس کی بہتری ہو جائے گی. پارٹی والے دن وہ میں نے تقریر کی کوئی آدھا پونا گھنٹہ عربی میں. تو پھر استادوں نے مجھے بعد میں بلایا اور فرمان لگے یار یہ مدرسے دی 4 دیواری تو باہر بھی نکلے کرو، باہر بھی ضرورت ہے یونیورسٹی سے. بالکل. انہوں نے جناب پھر بڑی شفقت فرمائی. تو میں نے کہا حضور پھر بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایم فل شروع کرو. تو پنجاب یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے تھے، لیکن مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ادھر لاہور یونیورسٹی سے جو ہے نا ایم فل کا ایڈمیشن لیں. تو وہاں پھر الحمدللہ وہ ایم فل میں ماشاءاللہ پھر وہ 2-3 سال میں الحمدللہ ایم فل ہو گیا. پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کا اب 7واں سال جا رہا ہے. ابھی تھیسس جو ہے وہ داتا حضور کے کشف المعجوب کے اردو تراجم کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ وہ بس تقریباً سمجھے کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ عزیز ہماری دعائیں بھی ہیں کہ آپ جلد از جلد اپنے اس تھیسس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. تو حضرت اب میں دوسرا سوال یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ بدقسمتی سے دور حاضر میں ہمارے جو عوام الناس ہیں، جنرل پبلک ہے، اور بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے، جی وہ ایسا لگتا ہے کہ علماء کرام سے اور علم دین سے کافی حد تک دور جا چکے ہیں. تو اس ضمن میں آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ خرابی کہاں پائی گئی ہے اور علماء کرام سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں نتائج جو ہیں ان کا سامنا ہے؟ یہ یعنی یوں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آج کل جو بے دینی ہو رہی ہے زیادہ، جی بالکل. اس کے مطلب اسباب اور محرکات اور اس کے پس منظر اصل تناظر میں کیا ہے؟ جی بالکل. تو اس کے حسن صاحب ایک نہیں، خرابی نہیں، خرابیاں ہیں. جی. اور ایک سبب نہیں ہے، اس کے کئی اسباب ہیں. مختصر وقت میں کچھ تقریباً 7-8 عرض کرتا ہوں. پہلا اس کا سبب ہے کہ ہمارا آغاز جو ہے نا ینگ نسل کا، یہ نئی جو ہماری یوتھ ہے، اس کا جو آغاز ہے نا وہ غلط ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ مطلب ہے کہ کسی مکان کی کس چیز کی بنیاد آپ رکھتے ہیں، جب آپ ابتدائی اگر صحیح نہیں ہوگی، جی ابتدائی اگر صحیح نہیں ہوگی تو پھر آگے اوپر جتنا بھی آپ منزل بنا لیں گے وہ ساری ٹیڑھی ہوگی. جی بالکل. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تعلیم دوسری نہیں حاصل کرنی چاہیے. میں نے آپ کو جیسے خود عرض کیا کہ میں تو ابھی بھی طالب علم ہوں. حضرت ابتدا کو آپ اس تناظر میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے جی وہ اب اس قابل نہیں رہا، اور وہاں پر تعلیم جو ہے وہ اتنی معیاری نہیں دی جاتی، اور پھر جو وہاں کا ماحول ہے، جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے ان سائڈ دا اسکولس، جو تو آپ اس تناظر میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو وہیں پر خرابی پائی جاتی ہے. تو جب وہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے باہر معاشرے میں نکلتے ہیں تو پھر وہی جو خرابی ہے وہ باہر نکل کے سامنے آتی ہے. وہ حسن صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن پہلا تعلیمی مدرسہ جو ہے نا وہ گھر ہے. بالکل اسی طرح صحابہ کرام جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو جب ان کی لائف مطلب ہے کہ کچھ سن شعور والی شروع ہوتی تو وہ 2 کام تو صحابہ کرام لازمی کراتے تھے اپنے بچوں کو. ایک تو یہ کہ جیسے حضور کا فرمان ہے، بچہ جب بولنا سیکھے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ جو ہے نا اللہ 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 یہ سکھاؤ. یعنی اس سے اس کا تزکیہ ہو، اندر ایک نور پیدا ہو.
اس کا آغاز ہی اچھا ہو. اور پھر دوسرا کام صحابہ کرام ان کو قرآن کی صورتیں یاد کراتے تھے. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے ڈیڈی، پہلے ماما پاپا، پہلے ان چیزوں سے ہم بچوں کا آغاز کراتے ہیں، انگلش میڈیم کا اس کو راہ دکھاتے ہیں. بے شک یہ علوم عصریہ جو ہے ہر دور میں ان کی ضرورت وقت کے بدلنے سے ضرورت پڑتی رہتی ہے اور ہے جی. لیکن اگر ہم ترتیب صحیح کر لیں نا، بچے کو پہلے قرآن مجید پڑھائیں. ایک چھوٹی سی آپ بات دیکھ لیں وہاں سے، تو وہاں سے کام خراب ہوتا ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ ہم آغاز اس سے کریں گے اور اللہ کے قرآن کو اور اللہ کے محبوب کی تعلیمات کو ہم پیچھے رکھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ ایک بہت خطرناک نکلے گا. قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قرآن میں موجود ہے، وہ قیامت والے دن احتجاج کریں گے اپنے والدین کے خلاف اولاد، سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، کہ ہمارے جو بڑے تھے نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. بڑوں نے کہا تھا کہ چھوڑو قرآن کو، کمپیوٹر کورس کر لو، یہ جی چھوڑو بی اے کر لو، بی ایڈ کر لو، چھوڑو ایم اے کرو، ایم ایڈ کر لو، جی یہ کرو. انہوں نے پہلے ہمیں قرآن جو ہے نا اس طرف نہیں لگایا. تو حضرت اس میں یہی تو جو سوال کا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہمارے سامنے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو دین کی راہ جو ہے وہ نہیں دکھا رہے. تو اس میں علماء اکرام کی جانب سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے؟ یعنی کہ علماء اکرام کیوں جو معاشرے کے جو والدین ہیں ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہاں پہ گیپ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ علماء کا مسئلہ ہے اور کچھ والدین کا مسئلہ ہے. جی علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگریزی علوم یہ وہ نہیں پڑھتے، تو بچہ یہ سمجھتا ہے جی کہ وہ جاہل ہے، مجھے ان سے کیا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ گیپ آ جاتا ہے جو کہ ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں ہے، تناظر میں ہے. تو اگر علماء کرام اس کو بہتر کر لیں، اپنے طریقہ آپ کہہ لیجیے کہ کمیونیکیشن وے کو بہتر کر لیں، تو وہ جو آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ اس کے طریقے سے جو ہے انہیں کنونس کر سکتے ہیں اور سیدھی راہ کی طرف انہیں لے کر آ سکتے ہیں. جی بالکل. سو حضرت اب یہاں پر آپ نے ماشاءاللہ کافی تفصیل سے اس کا جواب دیا. اب میں اگلا سوال یہاں پر لانا چاہوں گا، چونکہ وقت کی قلت ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ سے. جی میں نے تو ابھی آپ کو کہا تھا کہ 8 میں کم بیان کروں گا، ابھی تو ایک ہی مطلب ہے کہ سبب ہوا ہے، تو اگر کہیں تو میں اجمالاً دوسرے بیان کر دیتا ہوں. بالکل آپ اجمالاً مختصر بیان کرتا ہوں. دوسرا یہ نا کہ صحبت کا بڑا اثر ہے. صحبت جب بچے کو غلط ملتی ہے نا تو پھر علماء جو بھی کر لیں تبدیلی نہیں آتی. علماء ایک مدرسے میں پڑھائیں گے، تربیت کریں گے، لیکن گھر جب وہ آ کرنا ایک چرپائی پہ والدین کو دیکھے گا کہ وہ فلم دیکھ رہے ہیں، والد کہے گا بیٹا سگریٹ کی ڈبی باہر سے لے آؤ، تو بچے نے بڑے ہو کر سگریٹ نوشی کرنی ہے. بالکل آپ جی یعنی صحبت کا مطلب بڑا. اور تیسرا یہ ہے کہ حرام مال کھانا، حلال حرام میں تمیز سب سے بڑا جو ہے وہ فلا ہے ہمارے معاشرے میں آج. پروفیسر یونیورسٹی میں لگے گا، رشوت کے بغیر نہیں لگے گا، کیونکہ وہ اس نے الراشی والمرتشی کے علاوہ ما فی النار اور یہ ساری حدیثیں وعیدیں تو وہ اس نے مطلب پڑھی نہیں ہے. بات وہی آ جاتی ہے نا، ایک طرف انگلش والے علوم نہیں ہیں، دوسری طرف علوم عربیہ نہیں ہے. بالکل. اگر یہ امتزاج ہو جائے نا ان کا تو پھر تو کیا ہی سونے تو مسائل، سارے مسائل کا حل ہی نکلا ہے پھر اس طریقے سے. اور چوتھا مسئلہ ہے یورپی ممالک میں رہائش کا. یورپی ممالک میں جب اعلیٰ تعلیم کے نام سے ہم جاتے ہیں نا، وہاں رہائش ہوتی ہے، دن رات کی صحبت وہ یورپی ملتی ہے نا، جو بالکل قرآن سے بھی دور، حدیث سے بھی دور، جی اور علماء سے بھی دور. وہ بہت جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ یعنی کہ کلچرل اٹیک ہے وہ، جو ثقافتی حملہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہماری ثقافت ہم سے چھین لی جاتی ہے. اور جو پرانے ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو ثقافت ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کی روح ہوتی ہے. بالکل. تو جب آپ کسی قوم کی ثقافت کو مردہ کر دیتے ہیں تو وہ قوم اصل میں در حقیقت مر جاتی. اور معذرت کے ساتھ کہ اس کے بعد یہ سبب جو ہے نا تباہی کا موبائل بھی ہے. بالکل اسی طرح سیل فونز ہو گئے اور جو آج کل سوشل میڈیا کی جو ایپس ڈفرینٹ استعمال کی جا رہی ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی وہ چیزیں، تو وہ کچھ بھی اس کو کسی بھی اینگل سے مطلب کوئی بھی چیز ہے نا اس ذو جہتین ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. بالکل. لیکن حضور نے فرمایا قیامت جب قریب آئے گی نا لوگ بدی کو زیادہ ترجیح دیں گے. اب اسی موبائل کے اندر کتب ہیں، ہر طرح کے مطلب ہے کہ کتب موجود ہیں، عربی، فارسی. ریسرچ آپ نے یہاں لائبریری سے کتاب نکالنی ہے تو ٹائم لگے گا، موبائل پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، ٹائم آپ کا سیو ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف وہی ہے کہ بندہ ایک نیکی والی چیز بھی نکالے گا نا، پہلے بدی دیکھے گا، پہلے تشہیر برائی کی آئے گی، پھر نیکی تک پہنچے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ بھی ایک مطلب ہے نا اس کا جو ہے سبب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دعوت گناہ کے ذرائع بہت ہو گئے. دعوت گناہ کے ذرائع جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئے.
مطلب ایک طرف آپ دیکھیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی ٹی وی لگاتا تھا جی، اب تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کتنی گھر میں کیا ہماری جیب میں کتنی ٹی وی جمع ہو گئے، موبائل کھول لیں. اب بچہ جو ہے نا، اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ بیمار ہے نا، اور اس کو مطلب دوائی وہ پتہ نہیں لے گا کہ نہیں، کہ اس کو آپ موبائل کریں گے تو فوراً کہے گا کہ اٹھ پڑے گا، اس کے اندر جان آ جائے گی. یعنی یہ دیکھیں نا، خفیہ سازش اس کی موجود کی ہے، جو بچوں کو جوڑ دیا گیا ان کے ساتھ. ان کی جو ذہنی ہم آہنگی ہے وہ سیل فونز کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہو چکی ہوئی ہے، تو اب وہ اس سے دور نہیں جا سکتے. اور پھر دیکھیں صبح یہ اخبارات، صبح جو ہے قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، اخبار نیچے سے پھینکتے ہیں، بے شک قرآن اوپر لکھا ہے، حدیث لکھا ہے، وہ پھینکیں گے. اب وہ پہلے اٹھ کے بچہ قرآن نہیں پڑھے گا، وہ اخبار پڑھے گا، نیوز پڑھے گا. تو ظاہر ہے پھر برکت، روحانیت، یہ چیزیں قرآن تو ہماری اساس ہے نا. بالکل حضرت. اسی طرح اب یہاں پر حضرت میں اگلا سوال یہاں پر لانا چاہوں گا بلا تاخیر، وہ یہ کہ بدقسمتی سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے دینی نمائندگان ہیں جو ڈیلیبریٹلی یعنی جان بوجھ کر کنٹروورشل یعنی مختلف فی معاملات، جو متنازع معاملات ہوتے ہیں، ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور عوام الناس میں وہ زیر بحث لاتے ہیں، ڈسکشن میں لاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے ٹاپکس لیتے ہیں جو کہ فرقہ واریت کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں. اس سے وہ اپنی فیم، اپنی شہرت حاصل کرتے ہیں اور دنوں میں اپنی ویڈیوز کو بھی وائرل کرواتے ہیں اور خود کو بھی وائرل کرواتے ہیں. ایسے ایلیمنٹس اور عناصر سے بچنے کے لیے آپ نوجوانوں کو کیا ہدایات دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس طرح کے عناصر سے جو سوشل میڈیا پر جا بجا موجود ہیں ان سے اپنا دامن بچائیں؟ جی ماشاءاللہ حسن صاحب، یہ سوال بھی بہت اچھا ہے. نوجوان ہمارے بھائیوں کے لیے اس میں بہت کچھ سبق ہے. دیکھیں قرآن مجید نے واضح لفظوں میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. اب یہاں میں آپ کو ایک اصل بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں. یہاں جو ہے نا کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں سب کو مترادف علمانا سمجھا جاتا ہے. مثلا ایک لفظ فرقہ کا ہے، ایک مذہب کا ہے، ایک مسلک کا ہے، ایک دین کا ہے جی. اب ان کو ہم ساری ایک گردان میں لے جاتے ہیں جی. لیکن حقیقت میں جو فرقہ کا لفظ ہے نا، یہ فرق سے بنا ہے. اور فرق اور تفریق کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا. آپ ہم بھی بچپن میں ریاضی میں پڑھتے رہے کہ 20 میں سے جو ہے وہ 5 تفریق کیا تو 15 جواب ہے، یعنی وہ الگ کر دیا، نکال دیا. تو یہ تفرقہ کا مطلب یہ ہے کہ اصول، عقائد، نظریات ایک کے بالکل الگ ہیں. جی بالکل جی، اصول، عقائد، نظریات، فروعات بالکل الگ ہیں. وہ مطلب ہے کہ فرقہ ہے. لیکن ایک طرف اصول ایک ہیں لیکن اس کی جو فروعات ہیں نا آگے، مطلب ان میں کچھ ڈیفرنٹ ہے. جی، فرق اس میں پایا جاتا ہے، اس میں فرق پایا جاتا ہے. اب اس کو ہم فرقہ نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر ایک طرف اہل حدیث ہے، ایک طرف اہل سنت ہے جی. اب یہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ فرقہ اہل حدیث ہے اور یہ فرقہ اہل سنت ہے، نہیں. اب یہ مطلب اہل حدیث اور اہل سنت اب یہ مسلک ہے، کیونکہ ہمارے اصول ایک ہی ہیں. وہ بھی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وہ بھی اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی اللہ کی ذات پر. وہ بھی سرکار کی ذات اقدس پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی. لیکن جو فروعات ہیں وہ پھر آگے الگ الگ ہو جاتے ہیں جی. یہ مطلب ہے کہ ایک یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ایک مسلک ہو جاتا ہے. اور ایک مذہب ہے، مطلب یہ نظریات الگ الگ ہیں سارے اہل سنت، اور باقی اصول، قواعد، نظریات ان میں کچھ فرق آ جاتے ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی فقہ حنفی ہے، امام احمد بن حنبل کی جو ہے وہ فقہ حنبلی ہے، اور امام مالک کی فقہ مالکی ہے، امام شافعی کی فقہ. اسی کو شرعی اصطلاح میں ہم مذہب بھی کہہ دیتے ہیں. مذہب بھی کہہ دیتے ہیں. مذہب حنفیہ ہے اور یہ مذہب مالکیہ ہے، شافعی اور حنبلی. یہ مذاہب اربع یعنی جو ہے نا، جیسے تصوف کے 4 جنرل مذاہب ہیں، ایسے فقہ کے بھی 4 جو ہے. تو یہ تو اصل جو فرقہ واریت ہے نا، اس کے بنیادی 3 اسباب ہیں. یعنی نوجوانوں کا جو ذہن خراب کیا جا رہا ہے اور ان کو ہم نے ایک صراط مستقیم پر گامزن کرنا ہے، سیدھی راہ پر ان کو چلانا ہے. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی خرابی کے اسباب کیا ہیں. جب اسباب ہم تلاش کر لیں گے نا تو پھر حل خود بخود نکل آئے گا.